اب ہم ٹاپک پڑھیں گے کچھ اصول تحقیق کے بارے میں. اس کا مطالعہ ہم کریں گے کہ ادبی تحقیق کتاب کا نام ہے ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ، رشید حسن خان کا. رشید حسن خان کی کتاب سے کتاب کا نام ہے ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ. اس میں ٹاپک جو ہے وہ ٹاپک کا نام ہے کچھ اصول تحقیق کے بارے میں. حقائق کی بازیافت تحقیق کا مقصد ہے. اس کو یوں بھی کہا گیا ہے کہ تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے. قاضی عبدالودود اس کے لیے یہ ماننا ہوگا کہ حقیقت واقعہ یا اصلی شکل بذات خود موجود ہوتی ہے، خواہ معلوم نہ ہو. اسی بنا پر یہ بات بھی ماننا ہوگی کہ ایسی رائیں جو تعویل و تعبیر پر مبنی ہوں واقعات کی مرادف نہیں ہو سکیں، کیونکہ وہ فی نفسہ کسی امر کی اصلی شکل نہیں ہوتی. تعبیرات پر حقائق کا اخلاق نہیں کیا جا سکتا. یہی صورت قیاسات کی ہے. تعبیر پر حقائق کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، یہی صورت قیاسات کی ہے. کسی امر کی اصلی شکل کا تعین اس وقت ہوگا جب اس کا علم ہو. یہ صحیح ہے کہ کسی چیز کا معلوم نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا، لیکن ادبی تحقیق میں کسی امر کا وجود بطور واقعہ اسی صورت میں متعین ہوگا جب اصول تحقیق کے مطابق اس کے متعلق معلومات حاصل ہو. واقعے کا چھوٹا یا بڑا ہونا یا اہم اور غیر اہم ہونا ادبی تحقیق میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا. یہ صفاتی الفاظ صرف اس صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں اس واقعے سے کام لیا جا رہا ہے. جو بات ایک جگہ کم اہمیت رکھتی ہے بخوبی ممکن ہے کہ دوسری جگہ زیادہ اہمیت رکھتی ہو. تحقیق میں ہر واقعہ بجائے خود ایک حیثیت رکھتا ہے اور اس کے متعلق ضروری معلومات حاصل کی جانا چاہیے. اس معلومات سے کہاں، کس طرح اور کس قدر کام لیا جائے یہ دوسری بات ہے، اور اس کا تعلق ترتیب واقعات کے تقاضوں سے ہوگا. اس بات کو ایک اور طرح بھی کہا جا سکتا ہے. شاعرانہ مرتبے کے لحاظ سے سب شاعر یکساں حیثیت نہیں رکھتے. مثلاً آبرو اور ناجی بحیثیت غزل گو میر و درد کے ہم پلہ نہیں، اور یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، لیکن تاریخی ادوار کے لحاظ سے اپنے دور میں ان کی اہمیت ہے، اور ارتقاء زبان کی بحث قواعد زبان و بیان اور ترتیب لغت کے نقطۂ نظر سے آج ان شعراء کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آبرو اور ناجی تو خیر اس دور کے معروف شاعر تھے، ان سے کچھ کم درجہ شعراء کے دواوین بھی آج لسانی مباحث کے لیے بڑی حیثیت رکھتے ہیں. کسی امر کی اصلی شکل کی دریافت اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ صحیح صورتحال معلوم ہو سکے. اس سلسلے میں جو شہادتیں مہیا کی جائیں اور جو معلومات حاصل کی جائے وہ ایسی ہونا چاہیے کہ استدلال کے کام آ سکے، تاکہ واقعات کی ترتیب میں صحیح طور پر اس سے مدد ملے اور حدود تحقیق کے اندر نتائج نکالے جا سکیں. اس لیے یہ لازم ہوگا کہ جن امور پر استدلال کی بنیاد رکھی جائے وہ اس وقت تک کی معلومات کے مطابق بظاہر حالات شک سے بری ہوں، اور جن ماخذ سے کام لیا جائے
وہ قابل اعتماد ہوں۔ غیر متعین، مشکوک اور قیاس پر مبنی خیالات کا مصرف جو بھی ہو، ان کی بنیاد پر تحقیق کے نقطۂ نظر سے قابل قبول نتائج نہیں نکالے جا سکتے۔ ایک مثال سے اس کی وضاحت ہو سکے گی۔ یہ بات سچ ہے کہ امیر خسرو نے ہندوی میں بھی شعر کہے ہیں، اس سلسلے میں ان کا اپنا بیان موجود ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ شعری سرمایہ کہاں ہے۔ خسرو کی جو مستند تصانیف ہمارے پاس ہیں ان میں یہ ہندوی کلام موجود نہیں۔ معاصر تصانیف بھی ایسے کلام سے خالی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سا کلام ان سے منسوب کیا جاتا ہے، دوہے، پہیلیاں، کہے، مکرنیاں وغیرہ، مگر آج تک کسی شخص نے ایسی کوئی سند نہیں پیش کی ہے جس کی بنا پر اس کلام کا انتساب صحیح مانا جا سکے۔ جو حوالے دیے گئے ہیں وہ اس قدر مؤخر ہیں کہ معتبر ماخذ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ سب سے قدیم حوالہ ایک دوہے کے سلسلے میں صبرس کا پیش کیا جاتا ہے، جو معروف دکنی تصنیف ہے۔ دیگر بحث طلب امور کے علاوہ بڑی بات یہ ہے کہ اس کتاب کی تصنیف اور امیر خسرو کے عہد میں کم و بیش 300 سال کا زمانی فصل ہے اور درمیان کی کڑیاں غائب ہیں۔ میر کے تذکرے نکات الشعراء میں بھی ایک قطع خسرو سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہاں بھی وہی صورت ہے کہ سینکڑوں برس پر مشتمل زمانی فصل موجود ہے۔ میر نے اپنے ماخذ کا حوالہ دیا نہیں اور خود ان کا تذکرہ خسرو کے سلسلے میں واحد ماخذ بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ محمد حسین آزاد نے مقدمہ آب حیات میں معتد پہیلیاں وغیرہ خسرو سے منسوب کی ہیں اور حسب معمول حوالہ نہیں دیا، یہاں بھی وہی صورت ہے۔ غرض یہ ہے کہ امیر خسرو کا ہندوی میں شعر کہنا مسلم، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ذخیرہ کہاں ہے، اس کا کچھ حال معلوم نہیں۔ یہ اب تک کی معلومات کا حاصل ہے۔ جب تک اس سلسلے میں نئی معلومات حاصل نہ ہو اس وقت تک یہی صورتحال برقرار رہے گی۔ اگر کوئی شخص نئے قابل قبول شواہد کے بغیر روایت کے طور پر خسرو سے منسوب ہندوی کلام کو پیش کرتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تحقیق ایک مسلسل عمل ہے۔ نئے واقعات کا علم ہوتا رہے گا کیونکہ ذرائع معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی حقیقت کتنے پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اکثر صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ حجابات بتدریج اٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیق میں اصلیت کا تعین اس وقت تک حاصل شدہ معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اس سے نئی معلومات کے امکانات کی نفی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بات بھی اسی قدر وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ محض آئندہ کے امکان کے بنا پر ان باتوں کو بطور واقعہ نہیں مانا جا سکتا جو وقت تک محض قیاس آرائی کا کرشمہ ہوں۔ جب بھی ایسی نئی معلومات حاصل ہوگی جو اصول تحقیق کے مطابق قابل قبول ہوں تو اسے لازماً قبول کر لیا جائے گا اور اس کے مطابق صورتحال کو تسلیم کر لیا جائے گا، خواہ وہ نئی معلومات پچھلے مسلمات کی تکذیب کرتی ہوں یا ان کی مزید تصدیق کرتی ہوں یا اس کی مدد سے اضافے ممکن ہوں۔ دریافت کا عمل اسی طرح جاری رہے گا اور رد و قبول کے احکام بھی اسی طرح کار فرما رہیں گے۔ تحقیق میں دعوے سند کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتے اور سند کے لیے ضروری ہے کہ وہ قابل اعتماد ہو۔ قابل اعتماد ہونا مختلف حالات میں مختلف امور پر منحصر ہو سکتا ہے۔ اس کی قطعی حد بندی تو مشکل ہے، لیکن اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ بظاہر حالات حوالہ مشکوک نہ معلوم ہوتا ہو اور دلیل
منطق کے خلاف نہ ہو۔ روایت کے سلسلے میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ راوی کون ہے، اس کے ساتھ اکثر صورتوں میں یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کن حالات میں روایت کی گئی تھی، خاص طور پر ان بیانات کے سلسلے میں جو کوئی شخص اپنے متعلق یا اپنے متعلقین و اسلاف کے متعلق دیا کرتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں دانستہ یا نادانستہ غلط بیانی کا احتمال بہت کچھ رہا کرتا ہے۔ مرزا غالب نے ہندوستانی فارسی دانوں پر جس طرح اعتراضات کیے تھے اس کا رد عمل ہونا ہی تھا، اور پھر خود ان کے ہندوستانی ہونے اور بے استاد ہونے کی بحث بھی اٹھنا ہی تھی، جب انہوں نے ایک جلیل القدر امرزادہ ایران ہرمزد خم عبدالصمد کے ہندوستان آنے اور ان کا مہمان بننے اور پھر ان کو فارسی کے اسرار و رموز سکھانے کا دعویٰ کیا، تو قدرتی طور پر یہ خیال پیدا ہونا چاہیے تھا کہ یہ اچانک انکشاف کہیں بے مرشد ہونے کے اس اعتراض کا جواب تو نہیں۔ تحقیق کی نگاہیں آج تک اس جلیل القدر امیر زادہ ایران سے آشنا ہیں، ہو سکی ہیں، اور بظاہر سارے حالات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ عبدالصمد غالب کا مخلوق ذہنی تھا۔ اس مشہور قول کے مطابق کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اچھے خاصے محتاط آدمی کو کسی خاص موضوع سے ایسا جذباتی تعلق ہو کہ وہ اس موضوع کے حد تک احتیاط کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ نہ رکھ سکے۔ مثلاً پروفیسر سید مسعود حسن رضوی مرحوم احتیاط کے قائل تھے، محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، اس کے باوجود محمد حسین آزاد اور واجد علی شاہ کا ذکر آتے ہی وہ بہت جذباتی ہو جایا کرتے تھے۔ ان دونوں کے سلسلے میں ان کی تحریروں کا بھی یہی احوال ہے۔ دیوان فائز کی ترتیب اور فائز کے حالات کی تحقیق میں انہوں نے جس احتیاط پسندی سے کام لیا ہے، یہ بات اشاعت ثانی کو پیش نظر رکھ کر لکھی جا رہی ہے۔ آزاد اور واجد علی شاہ کے سلسلے میں اس طریقہ کار اور اس انداز نظر سے وہ کام نہیں لے سکے ہیں، اور میری رائے میں اس کی اصل وجہ جذباتی تعلق خاطر ہے۔ ان دونوں موضوعات کے سلسلے میں اگر مرحوم کی تحریروں سے استفادہ کیا جائے تو اس پہلو کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ راوی کی شخصیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جن لوگوں کے متعلق معلوم ہے کہ وہ واقعہ تراشی اور داستان سرائی سے بھی بلا تکلف کام لیا کرتے تھے، یا کوئی صاحب اس قدر خوشگمار اور زود یقین ہیں کہ تحقیق کی مشکل پسندی کے حریف نہیں ہو سکتی، تو ایسے مؤلفین اور راویوں کے فرمودات اور مختارات کو اس وقت تک بنائے استدلال نہیں بنایا جانا چاہیے جب تک کہ کسی معتبر ذریعے سے تصدیق نہ ہو جائے۔ اس کی مفصل بحث غیر معتبر حوالے اور تبصرہ تاریخ ادب اردو میں ملے گی۔ بالواسطہ روایت پر انحصار اگر ضروری ہو تو بہت احتیاط کے ساتھ استفادہ کرنا چاہیے۔ اگر ماخذ قابل حصول ہو تو براہ راست استفادہ کرنا چاہیے اور اس کو لازم سمجھنا چاہیے۔ بالواسطہ استفادے سے آدمی بعض اوقات بے طرح مبتلائے غلط فہمی ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک مثال میں اس کی وضاحت ہو سکے گی۔ یہ بات کہی گئی تھی کہ حیدرآباد کے اصفیہ لائبریری میں مطبوعہ دیوان غالب کا ایک ایسا نسخہ محفوظ ہے جس کی اغلاط کی تصحیح غالب نے اپنے قلم سے کی تھی۔
مالک رام صاحب نے جب دیوان غالب مرتب کرنا چاہا تو بجائے اس کے کہ خود اس نسخے کو دیکھتے اور فیصلہ کرتے، کیونکہ اس سے براہ راست اور بآسانی استفادہ کیا جا سکتا تھا، یہ کیا کہ نصیر الدین ہاشمی مرحوم کو خط لکھا کہ یہ دیوان غالب اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ کے وہاں جو نسخہ ہے اور جس پر خود غالب کے ہاتھ کی تصحیحات ہیں، اسے دیکھ کر تمام اختلافات اس پر درج فرما دیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اصفیہ لائبریری میں وہ نسخہ موجود نہیں، بالواسطہ اطلاعات پر بھروسہ کیا گیا اور غلط فہمی کا بہت زیادہ سر و سامہ فراہم ہو گیا۔ مفصل بحث تبصرہ دیوان غالب صدی ایڈیشن میں ملے گی۔ یہ لکھا جا چکا ہے کہ تعبیرات کو واقعات نہیں کیا جا سکتا اور تحقیق کا مقصود حقائق کی دریافت ہے، اس لیے ایسے موضوعات جن میں تنقیدی تعبیرات کا عمل دخل ہو تحقیق کے دائرے میں نہیں آتے۔ تنقیدی صداقت تنقیدی تعبیرات کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مسئلے پر مختلف لوگ مختلف رائیں رکھتے ہیں، جبکہ تحقیق میں اختلاف رائے کی اس طرح گنجائش نہیں۔ اس زمانے میں یہ رجحان فروغ پا رہا ہے کہ تحقیقی مقالوں کے لیے ایسے موضوعات منتخب کیے جائیں جو اصلاً تنقید کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ تحقیق اور تنقید دونوں کے حق تلفی ہے۔ تنقید کے مقابلے میں تحقیق کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔ تحقیق بنیادی حقائق کا تعین کرے گی اور ان کی مدد سے ایسے نتائج نکالے جا سکیں گے جن میں شک یا قیاس یا تعویل یا ذاتی رائے کا عمل دخل نہ ہو۔ اخذ نتائج میں جہاں سے تعبیرات کی کار فرمائی شروع ہوگی اور ان پر مبنی اظہار رائے کا پھیلاؤ شروع ہوگا، وہاں تحقیق کی کار فرمائی ختم ہو جائے گی۔ زندہ لوگوں کو موضوع تحقیق بنانا بھی غیر مناسب ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مختلف اثرات کے تحت حقائق کا صحیح طور پر علم نہ ہو پائے گا۔ ذاتی تاثرات، غیر معتبر روایتیں، گروہبندی اور مذہبی یا سیاسی وابستگیوں کی پیدا کی ہوئی مصنوعی عقیدت، یہ ایسے عوامل ہیں کہ ان کا پھیلایا ہوا غبار زندگی میں ابہام کا دھندلاقہ پھیلائے رکھتا ہے۔ بالفرض سب کچھ معلوم ہو جائے تب بھی ہندوستان کے موجودہ معاشرتی حالات میں بظاہر اس کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ ان سب حقائق اور ان کی تفصیلات کو بے کم و کاشت پیش بھی کیا جا سکے۔ اس کے سوا زندگی مجموعی طور پر ایک اکائی ہے اور یہ عمل اور رد عمل کا طویل اور پیچیدہ سلسلہ ہے جو زندگی میں کسی ایک جگہ ختم نہیں ہوتا۔ آدمی جب تک زندہ رہے گا اس کا امکان ہے کہ وہ فکر و عمل کی تبدیلیوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے اور ایسی تبدیلیوں کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اسی لیے زندہ آدمی کے اعمال و افکار کا مکمل تجزیہ ممکن نہیں اور مکمل تجزیے کے بغیر کسی شخص کے ساتھ انصاف کیا ہی نہیں جا سکتا۔ زندہ آدمی کی شخصیت نقاب پوش رہتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ اس کو زندگی کے کسی شعبے میں خاص حیثیت حاصل ہو۔ موت آ کر سارے رکھ رکھاؤ کا خاتمہ کر دیا کرتی ہے۔ اس کے باوجود حقائق کو پوری طرح بے نقاب ہونے کے لیے موت کے بعد بھی اچھا خاصا وقفہ درکار ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے اور مناسب یہی ہوگا کہ مرحومین کے سلسلے میں بھی ایک خاص وقفے سے پہلے اس طرح توجہ نہ کی جائے۔ ایک بات اور، اب تک یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن زندہ لوگوں کو موضوع تحقیق بنایا گیا تو اس انتخاب میں دیانتداری کی کسی مصلحت کو ضرور دخل تھا۔ یہ ظاہر حالات
حالات خیال یہ ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ عملی طور پر یہ بھی ایک انداز ستائش گری ہے۔ مستثنیات اگر ہیں تو ان سے بحث نہیں۔ حافظہ جس طرح مدد کیا کرتا ہے اسی طرح دھوکہ بھی دیا کرتا ہے۔ بارہا یہ ہوا ہے کہ یادداشت پر بھروسہ کیا گیا اور کتاب دیکھنے پر معلوم ہوا کہ صورتحال مختلف تھی۔ حافظے سے مدد لینا چاہیے، آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور کتاب دیکھے بغیر کسی بھی بات کو حوالہ تحریر نہیں کرنا چاہیے۔ قاضی عبدالودود صاحب نے آقائے پرداؤد کے حوالے سے لکھا ہے، قزوینی نے مرزبان نامے کی ترتیب و تصحیح میں بڑی احتیاط سے کام لیا تھا، لیکن ان کا مرتبہ نسخہ ایران پہنچا تو بہت سی غلطیاں نکالی گئیں۔ قزوینی کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عہد کیا کہ سورہ اخلاص کی آیت بھی آئندہ نقل کرنی ہوگی تو دیکھ لوں گا کہ قرآن میں کس طرح ہے۔ ظاہر عصب یا بیشتر اغلاط کا ذمہ دار ان کا حافظہ تھا۔ انہوں نے اس پر اعتماد کیا اور اس نے دھوکہ دیا۔ بریکٹ میں آج کل اردو تحقیق نمبر 1946 تحقیقی زبان کو امکان کی حد تک آرائش اور مبالغے سے پاک ہونا چاہیے اور صفاتی الفاظ کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ اردو میں تنقید جس طرح افشا پردازی کا آرائش قدح بن کر رہ گئی ہے وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے اور تحقیق کو اس حادثے کا نشانہ نہیں بننے دینا چاہیے۔ قاضی عبدالودود صاحب نے لکھا ہے، محقق کو خطابت سے احتراز واجب ہے اور استعارہ اور تشبیہ کا استعمال صرف توضیح کے لیے کرنا چاہیے۔ تناقض و تضاد اور ضعف استدلال سے بچنا چاہیے۔ شبلی کی جو کتاب عالمگیر پر ہے اس کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے، فلسفہ تاریخ کا ایک راز ہے کہ جو بات جتنی مشہور ہوتی ہے اتنی ہی غلط ہوتی ہے۔ یہ صریحاً غلط ہے اور شبلی یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ شہرت صحت کی ضامن نہیں۔ بریکٹ میں آج کل اردو تحقیق نمبر